بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کملی والی آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبی ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ میری پیاری بہنوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، رمضان مبارک کا برکت مہینہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے، اور آج ایک میں بہت ہی خاص اور طاقتور وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ آج کے دن یعنی کہ جمعرات کے دن کا بہت خاص اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس مہینے میں میرے اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر رمضان مبارک نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ ہماری زندگی ایک اللہ کی امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو ہماری زندگی کے اندر ہی ہمیں موقع نہ ملتا، تو آج ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، یا اپنی ذاتی گاڑی نہیں، اپنا ذاتی گھر نہیں، اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پیسہ نہیں ہے، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، تو آج انشاءاللہ ماہ رمضان کے دوسرے جمعرات کے یہ وظیفہ آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگے گی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پیسہ انسان کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں فلاں کفر ہوتا ہے، اور غربت یہ ہے جو انسان کو اس کنارے لے کر چلی جاتی ہے جہاں پر انسان گناہ سراد کرتا ہے۔ دیکھ لو، معاشرے کو دیکھ لو، آج ہمارے نبی کی بات اس وقت کی بتائی ہوئی آج اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھو، جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی، ان کے گھر کے اندر کتنے معاملات خراب ہیں۔ انسان کی جو غیرت ہے اس وقت جھنجھلاٹ جاتی ہے، انسان کا ضمیر انسان کو جھنجھوڑتا ہے۔ صرف کیا وجہ ہے کہ پیسے کی کمی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ رمضان المبارک کے اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اپنے نصیب کو بدلتا ہوا خود دیکھیں، پتہ نہیں یہ دن دوبارہ نصیب ہوگا کہ یہ نہیں۔ تو میری پیاری بہن، اس وظیفے کو آپ نے دل اور یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ بھی آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، رمضان المبارک بابرکت مہینہ، جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہگار بخشے جاتے ہیں، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اس لیے اس کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنانے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ رہا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور بڑے شیطان جکڑ دی جاتے ہیں۔ اس مہینے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات کے ثواب سے محروم ہو گیا، وہ سو محروم ہو گیا، وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہو۔ اگر اس کی مغفرت کے مہینے میں بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما، ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان مبارک یہ بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رمضان نصیب ہوا۔ اللہ نے اسلام پر ایک پوری سورت قرآن کے اندر نازل کر کے لوگوں کو یہ بتایا، صبح سویرے اٹھ کر پاکی کر کے اچھا لباس پہن کر خوشبو لگا کر میرے گھر چلا جایا کرو، ایک ایک قدم پر اس کو نیکیاں ملیں گی، ایک ایک قدم پر اس کے درجات کو بلند کروں گا، اور ایک ایک قدم پر اس کے جو گناہ ہیں اس کو بھی معاف کروں گا۔ ماہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ بھی امیر ہو جائے گا۔ آج ماہ رمضان کے اندر بابرکت دن، جمعرات کے دن، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا باکمال عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جسے پڑھنے والا آج تک کسی چیز سے محروم نہیں ہوا۔ اتنا طاقتور وظیفہ، اتنا باکمال وظیفہ کہ جسے پڑھنے والا عرش الہی پر بیٹھے رب سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو اپنی بہن بیٹی ایسا موجود ہے جو اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، رشتوں میں بندش کی وجہ سے پریشان ہے، دنیا جہان کے تمام چھوڑ کر، کام وغیرہ چھوڑ کر آج جمعرات کے دن صرف
یہ صورت پڑھ کر دیکھ لے، انشاءاللہ جو بھی اس کی پریشانیاں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کی خلاف ورزی ہے بقا کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر فنا ہونے والی دنیا کی پوجا، نفس پرستی، اللہ کی رضا کی بجائے اپنے منشا اور رضامندی کے اصول کی کوشش، کتاب سنت کو خود پر نافذ کرنے کی بجائے اسلام کو اپنے مرضی کے زاویے سے دیکھنا، اپنی سہولت کے لیے دین میں نرمی اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش اور اصلاح کرنے والے سے یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق دین اور شریعت کو بیان کرے۔ روز معاشرات، آداب زندگی، شریعت قانون نفسی، انبیاء کرام، صحابہ کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے کی بجائے اپنے صلاحیت کو متعارف کروانا اور پھر اس پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا، یہ تمام مسائل ہیں جنہوں نے اسلامی زندگی میں رکاوٹیں، پریشانیاں اور نفسیاتی مسائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اس سلسلے میں افراتفری طور پر بھی ہم مجرم ہیں اور امت کی قیادت میں برابر کے شریک ہیں۔ روحانی علاج کے سلسلے میں دنیا بھر میں موجود بہنیں اور بھائی کثرت سے پریشانی میں مبتلا ہے، بے سکونی ہے، اور جب شیطان ذہن پر حاوی ہوتا ہے تو پھر میاں بیوی میں جھگڑے، اولاد کی نافرمانی، نماز میں دل نہ لگنا، کاروبار میں برکتی، شادی اور نکاح میں رکاوٹیں، صحت کی خرابی، دماغی صحت میں رد و بدل، بہت کچھ، جیسے کہ دل سے رحمت کا اٹھ جانا، احکام الہی کی خلاف ورزی ہو جانا، تو پھر شیطان اپنے راستے ہموار کر لیتے۔ اس ساری کیفیت کو ہمارے لوگ جادو سمجھنا شروع کر دیتے۔ اصل میں یہ جادو نہیں ہوتا بلکہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن عالمین سے رابطہ کرتے ہیں تو بہت سارے عاملین اس کی پریشانی سے مزید فائدہ اٹھا دیتے ہیں۔ کوئی اس سے جنات کا حملہ کہے گا تو کوئی کالا جادو اور سلفیل، اس سے لوگوں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور لوٹنے والے عامل پیسے مانگتے ہیں اور وہ ہزاروں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان ساری پریشانی سے نجات کے لیے قرآن و سنت کے مطابق عمل کر کے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پر ان مسائل میں مبتلا لوگوں کی اللہ کے قریب لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر 1.25 کلمہ پڑھنے کی ہدایت کر دی جائے اور قرآن کریم کی لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کو بتا دی جائے تو وہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جو بندہ نماز کے لیے وضو کرنے کو تیار نہیں، وہ لمبے لمبے وظیفے کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور کسی ولی کامل کی بارگاہ کے اس کی بھلائی کی دعا کرائی جائے تاکہ اس کی دل کی حالت بدلے، تاکہ وہ ہدایت پر چل سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے پسندیدہ مہینوں میں رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ تو اس مہینے میں انسان اگر اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے تو دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاتا ہے۔ اس بابرکت میں نے زیادہ سے زیادہ استغفار اور تیسرے کلمے کا ورد کرنا چاہیے۔ اور تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اس کی برکات کے علماء کرام نے اس کا تجربہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمہ کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدہ پڑھنے کا کہہ دیا، حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ قوم کو لا الہ کی تلقین کرو، تو فرشتوں نے اس کو ملا کر پڑھنا شروع کر دیا کہ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا، تعمیر کرنے لگے تو جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دمبا لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ان کو قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر، فرشتوں نے اس کو بھی ملایا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کیا کرے۔ عرض کیا کہ وہ کیسے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، لا الہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، الحمد کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، اللہ اکبر کا احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ تو اس بات سے میری پیاری بہنوں آپ نے عمل کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیسرا کلمہ کا بھی ورد کرنا ہے۔ میری پیاری بہن، اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ ایک بار وظیفہ کر کے دے لیں۔ وہ رشتے جن کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں وہ رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے، تو انشاءاللہ جمعرات کے دن یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جو نوکری آپ کو مل نہیں رہی، جس کے لیے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں،
تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو آپ کے من پسند جاب بھی مل جائے گی، کیونکہ جب رب راضی ہوتا ہے تو پھر سب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا۔ رب کعبے کی قسم، ہر حاجت، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر اس بندے کے پاس آ جائے گی۔ اب بندہ بد نصیب ہے وہ بندہ جو بد نصیب ہے وظیفہ نہ پڑھے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے ایک بار میرے کہنے کے پر۔ اگر یہ وظیفہ آپ پر اثر نہ کرے تو پھر کہنا۔ میری پیاری بہنوں، 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اس بات پر توکل کرنا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ پھر جب آپ اپنا پختہ ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان کسی بات پر جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا ہوں۔ بس اے محبوب، آپ ان سے رخ انوار پھیر لیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ کافی کارساز ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جمع اموال کا حفول ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار اور کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ لہٰذا آپ سوچئے، آپ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی رزق دے، آپ خود محسوس کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا بہترین رزق عطا کیا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے کسی وقت بھی، کسی نماز کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا تھا۔ میری پیاری بہنوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اس کی کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ پورے سال کی کامیابی آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو آپ کی حاجتیں ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی پورے کرے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اگر آپ بے اولادی کی وجہ سے وظیفہ کر رہے ہیں، رزق کی تنگی کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، رشتوں کے لیے وظیفہ کر، جس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو آپ نے اس مقصد کی نیت کر لینی، اور یہ کہ اے اللہ میں اپنے مقصد کی نیت سے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا، یا کوئی سا بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ، ابراہیمی درود سب سے افضل ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے یا 3 مرتبہ ثواب کی نیت سے آپ پڑھیں گی تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے گا، اور وظیفہ زیادہ جلدی اثر کرے گا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد اللہ پاک کا ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی نام ہے۔ یا اللہ یہ ذاتی نام ہے میرے اللہ کا، دوسرا یا وہابو یہ صفاتی نام ہے۔ یا اللہ یا وہابو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ یا وہابو ایک سانس میں ایک دفعہ، یعنی کہ دونوں اسم اعظم یا اللہ یا وہابو کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طریقے سے پوری تسبیح 100 دانوں والی پڑھنی ہے۔ یا اللہ یا وہابو پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں سورۃ اخلاص سورت کو بھی آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے۔ یہ وہ گھڑی جس گھڑی میں انسان جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ بہت مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس وظیفے سے انسانوں نے اپنی زندگی کو بدل لیا ہے۔ پہلے فقیر تھے اور ذاتی گھر بھی نہیں تھا، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔